ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، ثم الصلاة والسلام علی آلہ الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ صاحب کتاب اس بات کو سمجھانے کے بعد کہ فروعات میں یا تو انسان کو خود مجتہد ہو یا محتاط ہو، یا پھر جو نہ مجتہد ہے نہ محتاط ہے تو اس کا وظیفہ ہے کہ فروعات دین میں وہ کسی جامع شرائط مجتہد کی تقلید کرے۔ رہی بات یہ کہ اجتہاد کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، تیسری بحث میں، مقدمہ کے تیسری بحث میں صاحب کتاب اس بات کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ امام زمانہ کے غیبت کے زمانہ میں، امام کے غیبت کے زمانہ میں تمام مسلمانوں پر اجتہاد واجب کفائی ہے۔ واجب جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے واجب عینی اور دوسرا ہے واجب کفائی۔ فرماتے ہیں ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ واجب عینی جو ہوتا ہے وہ ہر فرض پر بذات خود واجب ہوتا ہے، جس طرح کہ نماز ہے۔ اب اگر ایک شخص نماز پڑھتا ہے تو دوسرے سے اس کے پڑھنے سے ساقط نہیں ہو سکتی۔ باپ نماز پڑھتا ہے تو بیٹے سے ساقط نہیں ہوگی، بیٹا نماز پڑھ رہا ہے تو باپ سے ساقط نہیں ہوگی۔ یہ واجب عینی ہے، ہر ایک نے اپنے واجب کو ادا کرنا ہے۔ دوسرا ہے واجب کفائی، کہ ہے تو تمام پر فرض، لیکن اگر اس وظیفے کو انجام دینے کے لیے بعض کھڑے ہو جاتے ہیں اور بعض اس وظیفے کو انجام دے دیتے ہیں، اس طرح کہ ان بعض کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی مشکلات اور کا حل جو ہے وہ دریافت ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں یہ وجوب پھر دوسروں سے ساقط ہو جائے گا، جس کی بہترین مثال، واضح ترین مثال جو ہے وہ نماز جنازہ ہے، کہ نماز جنازہ کا پڑھنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن اگر بعض لوگ اسے انجام دے دیں تو پھر دوسروں سے ساقط ہو جائے گا، اسے واجب کفائی کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں اجتہاد بھی اسی طرح ہے، مذہب تشیع میں اجتہاد واجب کفائی ہے امام زمانہ کے غیبت کے زمانے میں۔ نعتہ کے دو، تیسری بحث، عقیدتنا فی الاجتہاد، ہمارا عقیدہ اجتہاد کے متعلق۔ نعتہ کے دو، ہم اعتقاد رکھتے ہیں ان الاجتہاد فی الاحکام الفرعیت واجب بالوجوب الکفائی علی جمیع المسلمین، کہ احکام فرعیہ میں، فروعات دین میں، شریعت کے احکام میں اجتہاد کرنا، شریعت کے احکام کو ان کی ادلہ کے ساتھ جاننا، یہ واجب ہے، واجب کفائی ہے تمام مسلمانوں پر، فی اصول غیبت الامام، امام کے غیبت کے زمانے میں۔ صحیح، بمعنی فرماتے یہ جو واجب کفائی ہے، یہ وجود آپ نے کہاں سے نکالا ہے؟ کہا قرآن مجید کی سورہ توبہ سے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین۔ بس قرآن مجید فرما رہا ہے کہ تم میں سے، ان میں سے یعنی مسلمانوں میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں کیا کرے؟ غور و فکر، دین کے احکامات میں غور و فکر کرے، دین کے احکامات کو ان کی ادلہ کے ساتھ سمجھے۔ وَلِيُنذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ،
اور واپس جا کر اپنی قوم کو ڈرائے۔ جب وہ فقیہ اور عالم بن جائے تو واپس جا کر اپنی قوم کو ڈرائے، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ ڈر جائیں۔ فرماتے ہیں بمعنی، اس کا مطلب یہ ہے، یعنی وجوب کفائی کی تعریف کرتے ہوئے، اس کو سمجھاتے ہوئے صاحب کتاب فرماتے ہیں انہو یجب علی کل مسلم فی کل عصر، کہ اجتہاد ہر مسلمان پر ہر زمانے میں واجب ہے، ولیکن جتنے بھی غیبت کے زمانے آئیں گے، ولیکن اذا نہض بہ من بہ الغنی والکفایہ، لیکن ایک ایسا شخص اس وظیفے کو انجام دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ فریضہ انجام پا سکتا ہے، کافی اور وافی ہے، بے نیازی حاصل ہوتی ہے، کفایت حاصل ہوتی ہے اس شخص کی وجہ سے، یعنی وہ اپنے زمانے کا فقیہ اور مجتہد بن جاتا ہے اور احکام شرعیہ لوگوں کو بتاتا ہے، اور دوسرے لوگوں کو پھر فرماتے ہیں کہ یہ واجب کفائی ہر مسلمان پر ادا ہو گیا، پھر دوسرے لوگوں پر اجتہاد واجب نہیں ہوگا، ساقط عن باقی المسلمین، اس ایک مرد مومن کی وجہ سے کہ جس نے یہ وظیفہ، جس نے یہ بہت بڑا وظیفہ انجام دیا، اس کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں سے وجوب کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا۔ وَيَقْتَفُونَ بِمَنْ تَصَدَّ لِتَحْصِيلِهِ، پس دوسرے مسلمان کیا ہیں؟ اکتفا کریں گے، کافی اور وافی سمجھیں گے اسی شخص کو کہ جس نے اس علم کو حاصل کیا ہے، وَحَاصَلَ عَلَى رُتْبَةِ الْاجْتِهَادِ، اور اجتہاد کے رتبے پر فائز ہوا، وَهُوَ جَامِعٌ لِلشَّرَائِطِ، وہ ہونا کیا چاہیے؟ فرماتے ہیں ایسا فقیہ اور مجتہد جامع شرائط ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جس پر دوسرے مسلمان اکتفا کریں گے اور اس سے شریعت کے احکام لیں گے، وہ جامع للشرائط، اور وہ فقیہ اور مجتہد جامع شرائط ہو، اس میں جو ہے وہ تقلید کرنے کی، یعنی فتویٰ دینے کی تمام شرائط پائی جائیں، فَيُقَلِّدُونَهُ، وہ تمام شرائط کو ہم ما سبق درس میں بیان کر چکے ہیں۔ فَيُقَلِّدُونَهُ، جب وہ فقیہ اور مجتہد جامع شرائط ہوگا، پس باقی مسلمان اس کی تقلید کریں گے، وَيَرْجَعُونَ إِلَيْهِ فی فروع دینہم، اور اپنے دین کی جو فروعات ہیں، اپنے دین کے جو ان کے دین کے جو احکامات ہیں، ان تمام میں اسی فقیہ اور مجتہد کی طرف رجوع کریں گے۔ جس کی طرف رجوع کیا جائے اسے مرجع کہا جاتا ہے، صحیح، اسی لیے آج کے زمانے میں فقیہ اور مجتہد کو کیا کہتے ہیں؟ مرجع دینی کہتے ہیں، یعنی ایسا شخص، ایسی شخصیت کہ دین کے معاملات میں جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فَفِي كُلِّ عَصْرٍ يَجِبُ أَن يَنظُرَ الْمُسْلِمُونَ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ہر زمانے میں مسلمان اپنی طرف نظر کرے، دیکھیں، بات دو حال سے خالی نہیں ہے، فَإِنْ وَجَدُوا مِنْ بَيْنِهِمْ مَنْ تَبَرَّأَ بِنَفْسِهِ وَحَصَلَ عَلَى رُتْبَةِ الْاجْتِهَادِ، فرماتے ہیں یا تو وہ ایسا شخص پائیں گے اپنے درمیان کہ جو یہ وظیفہ انجام دینے کے لیے کھڑا ہو گیا اور اس نے رتبہ اجتہاد کو حاصل کر لیا، اور اس میں جو ہے وہ تمام شرائط اجتہاد والی موجود تھیں، تو اسی پر اکتفا کریں گے اور اسی کی تقلید کریں گے۔ اور اگر انہوں نے نہ پایا، ایسے رتبے والا شخص نہ پایا، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ فرماتے ہیں کہ پھر تمام لوگوں پر فرض ہو جائے گا اس رتبے کو حاصل کرنا۔ فَفِي كُلِّ عَصْرٍ يَجِبُ أَن يَنظُرَ الْمُسْلِمُونَ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ہر زمانے میں مسلمان اپنی طرف دیکھیں، اپنے آپ میں یہ غور و فکر کریں، فَإِنْ وَجَدُوا مِنْ بَيْنِهِمْ مَنْ تَبَرَّأَ بِنَفْسِهِ، فرماتے ہیں پس اگر انہوں نے اپنے درمیان ایسا شخص پا لیا کہ جو اس وظیفے کو انجام دینے کے لیے متبرع ہے، اپنی زندگی وقف کرنا چاہتا ہے اجتہاد کے لیے، وَحَصَلَ عَلَى رُتْبَةِ الْاجْتِهَادِ، اور
اس نے رتبہ اجتہاد کو حاصل کر لیا، التی لا ینالھا الا ذو حظ عظیم، کہ جس کو عظیم مرتبہ رکھنے والے انسان کے علاوہ کوئی نہیں پا سکتا۔ صحیح، اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ جو روایات میں ہے نا کہ العلم نور اللہ یقذفہ من یشاء فی قلبہ، کہ علم ایسا نور ہے اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہاں نور سے مراد درجہ اجتہاد ہے، فقاہت اور اجتہاد والا علم جو ہے یہ نور ہے کہ جسے خدا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ وَكَانَ جَامِعًا لِلشَّرَائِعِ، اور وہ تمام شرائط رکھتا تھا، الَّتِي تُؤَهِّلُهُ لِلتَّقْلِيدِ، کہ جو اسے اہل بناتی ہیں، جو شرائط اہل بناتی ہیں اس فقیہ اور مجتہد کو اس بات کا کہ لوگ اس کی تقلید کریں، تو ہوگا کیا؟ ہم جیسوں کا وظیفہ کیا ہے؟ اکتفوا بہ وقلدوہ، تو اسی پر اکتفا کریں گے، اسی کی تقلید کریں گے۔ وَرَجَعُوا إِلَيْهِ فِي مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ دِينِهِمْ، اور اپنے دین کے احکام کی معرفت میں اسی کی طرف رجوع کریں گے۔ وَإِن لَمْ يَجِدُوا مَنْ لَهُ هَذِهِ الْمَنزِلَةُ، فرماتے ہیں اور اگر انہوں نے اپنے درمیان نہ پایا ایسے شخص کو کہ جس کا یہ مرتبہ اور رتبہ ہو، واجب علیہم ان یحصل کل واحد رتبۃ الاجتہاد، فرماتے بس پھر ہر ایک پر واجب ہو جائے گا کہ وہ رتبہ اجتہاد کو حاصل کرے۔ یا یہ کام کرنا سب پر ضروری ہوگا، او یا پھر یُحَیِّئُوا مِن بَینِہِم مَن یتفرغ لنیل ھذہ المرتبہ، یا پھر انہیں ایک ایسا شخص تیار کرنا پڑے گا کہ جو اس رتبے کو پانے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ حیث یتعذر علیہم جمیعا السعی، ہاں السعی لہذا الامر، اس لیے کہ اس اتنے بڑے کام کی کوشش کرنا تمام پر کیا ہے؟ مشکل ہے، تمام کے لیے ناممکن ہے اس اتنے بڑے کام کی کوشش کرنا۔ او یتأثر، ممکن ناممکن نہیں ہے تو کم از کم مشکل بہت ہے، فرماتے تو پھر کیا کریں؟ تو پھر ایک ایسا جوان تیار کرے، ایک ایسا بچہ تیار کرے، ایک ایسا جوان تیار کرے جس کی تربیت کرے، جس کے تمام جو ہے اخراجات کو برداشت کرے، تاکہ وہ کل کو بڑا ہو کر رتبہ اجتہاد پر فائز ہو اور لوگوں میں شریعت کے احکام بتائے، مسائل شرعیہ ادلہ کے ساتھ آگاہی رکھتا ہو اور انہیں بتائے اور وہ اس پر عمل کرے، تب جا کر ان سے یہ وظیفہ ادا ہوگا۔ وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ أَن يُقَلِّدُوا، فرماتے ہیں ایک سوال کا جواب ہے کہ بھئی وہ مجتہدین جو چلے گئے، ہاں فوت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، خدا کی رحمت، کیا ان کی تقلید کر لیں؟ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ أَن يُقَلِّدُوا مَن مَاتَ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ، صاحب کتاب فرماتے ہیں جو مجتہدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر ان کی تقلید کرنا نئے سرے سے جائز نہیں ہوتا۔ ہاں تقلید ایک شخصیت کی کر رہے تھے، وہ دنیا سے چلا گیا، کہتے اس کی تقلید پر باقی رہنا تو جائز ہے، مگر جو ما سبق فقہا ہیں اب نئے سرے سے کوئی آ کر ان کی تقلید شروع کر دے، کہتے ہیں کہ ایک قانون ہے مات المفتی مات الفتویٰ، مفتی کے اس دنیا سے چلے جانے سے اس کا فتویٰ بھی فوت ہو جاتا ہے اور دوسروں کے لیے اس کے فتوے پر کار بند رہنا جائز نہیں ہوتا۔ اجتہاد کیا ہے؟ صاحب کتاب فرماتے جو اجتہاد مسلمانوں پر واجب کفایہ وہ ہے کیا؟ والاجتہاد ہوا، اجتہاد کی تعریف کرتے فرماتے ہیں النظر فی ادلۃ الشرعیت، وہ ہے شریعت کی جو ادلہ ہے نا، شریعت کے احکام کو حاصل کرنے کی جو ادلہ ہے اس میں غور و فکر کرنا، یہ ہے اجتہاد لتحصیل معرفت الاحکام، تاکہ اس کے ذریعے سے ہاں ان احکام کی معرفت حاصل ہو سکے، الفرعیت، کہ جو احکام فرعیہ ہیں، ہاں جو فروعات دین کے احکام ہے، التی جاء بہا سید المرسلین، جنہیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور شریعت کے احکام وہ ہیں ہی لا تتبدل ولا تتغیر، بے
تغیر الزمان والاحوال، کہا کہ زمانے اور حالات کے بدلنے سے، زمانے کے بدلنے سے وہ شریعت کے احکام نہ تبدیل ہو سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں، نہ ان میں کسی قسم کا رد و بدل ممکن نہیں ہے۔ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرامہ حرام الی یوم القیامہ۔ ہاں، جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، بصائر الدرجات میں بھی اور کتاب کافی میں بھی، کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا حلال محمد حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، ہمارے جد امجد جناب رسول خدا کا حلال کیا ہوا قیامت تک حلال رہے گا، وہ حرام حرام الی یوم القیامہ، اور ان کا حرام کیا ہوا قیامت تک حرام۔ آئمہ علیہ السلام کا وظیفہ اللہ کے حلال اور اس کے حرام کی حفاظت کرنا ہے۔ صحیح۔ والادلۃ الشرعیۃ، اور ادلہ شرعیہ کون سی ہیں کہ جن کے ذریعے سے اجتہاد کیا جاتا ہے یا الکتاب الکریم، ایک تو قرآن مجید ہے، والسنہ، اور دوسرا حدیث اور روایات ائمہ اطہار ہے، والاجماع، تیسرا اجماع ہے، چوتھا عقل ہے، علی التفصیل المذکور فی کتب اصول الفقہ، جو اصول الفقہ کی کتب میں ان کی تفصیل جو ہے وہ ذکر ہے۔ فرماتے ہیں وَتَحْصِيلُ رُتبہ، اس کے بعد فرماتے ہیں وَتَحْصِيلُ رُتْبَةِ الْاجْتِهَادِ تَحْتَاجُ إِلَى كَثِيرٍ مِنَ الْمَعَارِفِ وَالْعُلُومِ۔ کہتے ہیں مولانا صاحب یہ تو سمجھا دیجئے کہ یہ اجتہاد کا رتبہ کیسے حاصل ہوگا؟ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ تحصیل رتبۃ الاجتہاد، اجتہاد کے رتبے کو پانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، تحتاج الی کثیر من المعارف والعلوم، اس کے لیے بہت سی معلومات اور علوم کی ضرورت ہے، التی لا تتہیأ الا لمن جد واجتہد، یہ معلومات اور علوم رتبہ اجتہاد کو حاصل کرنے کے لیے اسی کو ہی حاصل ہو سکتے ہیں، وہی شخص ان معلومات اور علوم پر دسترس رکھ سکتا ہے کہ جو کوشش کرتا ہے اور محنت کرتا ہے، وَفَرَّغَ نَفْسَهُ، اور اپنی زندگی ان علوم کے حاصل کرنے پر لگا دیتا ہے، وَبَذَلَ وُسْعَهُ لِتَحْصِيلِهَا، اور اپنی جو ہے طاقت ان علوم کے حاصل کرنے میں خرچ کرتا ہے۔ فرماتے ہیں جیسے خرچ کرے گا تو اسے پھر رتبہ اجتہاد حاصل ہوگا۔ اس لیے آیت اللہ حافظ بشیر حسین نجفی صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ العلم وحشی، علم جو ہے وہ وحشی ہے۔ فرماتے ہیں میرے بیٹو، علم آپ سے ہر شے چھین لے گا، راحت چھین لے گا، مال چھین لے گا، وقت چھین لے گا، پھر جا کر یہ علم جو ہے آپ کے ہاتھ میں آئے گا۔ ان کی مراد اس علم سے علم اجتہاد ہے، اجتہاد کا علم ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد مقدمہ کی آخری بحث مجتہد کے متعلق ہے کہ مجتہد کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں وَعَقِيدَتُنَا فِي الْمُجْتَهِدِ الْجَامِعِ لِلشَّرَائِطِ، وہ مجتہد کہ جس میں تمام شرائط موجود ہوتی ہیں کہ جن کی بنا پر لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں احکام شرعیہ میں، اس فقیہ اور مجتہد کے متعلق ہم شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ انہ نائب للامام، کہ وہ کیا ہے، امام کا نائب ہے، انہ نائب للامام، وہ امام کا نائب ہے، فی حال غیبتی، امام کی غیبت میں امام کا نائب ہے، ایسا فقیہ اور مجتہد۔ وَهُوَ الْحَاكِمُ، وہ حاکم ہے، وَالرَّئِيسُ الْمُطْلَقُ، اور ریاست اور سلطنت کا جو حق رکھتا ہے وہ فقیہ اور مجتہد ہی رکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا لہو ما للامام فی الفصل فی القضایات والحکومت بین الناس، فرمایا لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے حوالے سے اور لوگوں کے درمیان حکومت اور سلطنت کرنے کے حوالے سے اس کا رتبہ امام والا رتبہ ہے۔ جس طرح کہ امام علیہ السلام کا حق ہے کہ وہی فیصلے کریں لوگوں کے، امام علیہ السلام کا ہی حق ہے لوگوں پر سلطنت اور حکومت کرنا،
فرماتے امام زمانہ کی غیبت میں فقیہ اور مجتہد کو یہ درجہ حاصل ہے، فقیہ اور مجتہد کا یہ حق ہے کہ وہی لوگوں کے درمیان قضاوت کرے اور وہی لوگوں پر کیا ہے حکومت کرے گا۔ مولا فرماتے ہیں، صاحب کتاب فرماتے ہیں وَالرَّادُ عَلَيْهِ رَادٌ عَلَى الْإِمَامِ، یاد رکھو جس نے مجتہد کو رد کر دیا، نہیں مانتے کون فقیہ اور مجتہد ہوتا ہے، مولا صاحب کتاب فرماتے راد علی الامام، اس نے امام کو رد کیا ہے، اپنے زمانے کے امام کو رد کیا ہے، والراد علی الامام راد علی اللہ تعالی، اور جو اپنے زمانے کے امام کو رد کرتا ہے اس نے خدا کو رد کر دیا، وَهُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ، اور زمانے کے امام کو رد کرنے والا تو وہ خدا کی ذات سے شرک کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کما جاء فی الحدیث عن صادق آل البیت، صاحب کتاب فرماتے میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ تو جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الراد علیہ، فقیہ اور مجتہد کو رد کرنے والا، ٹھکرانے والا، ہم اہل بیت رسول کو ٹھکرانے والا ہے، اور اہل بیت رسول کو ٹھکرانے والا اللہ کو ٹھکرانے والا ہے، اور اللہ کو ٹھکرانے والا مشرک ہے۔ فَلَيْسَ الْمُجْتَهِدُ الْجَامِعُ لِلشَّرَائِطِ مَرْجِعًا فِي الْفَتْوَى فقط، فرماتا اب ولایت فقیہ کی طرف کچھ اشارہ کر رہے ہیں، فرماتے یاد رکھو کہ جو جامع شرائط مجتہد ہوا کرتا ہے نا، جو فقیہ ہوتا ہے وہ فقط فتویٰ میں مرجع نہیں ہوتا کہ بھائی فتویٰ لینا ہے تب اس فقیہ کی طرف رجوع کریں ورنہ نہیں کرنا، نہیں، فرماتے نہیں، فقط فتویٰ دینے میں وہ مرجع نہیں ہے مسلمانوں کا اور مومنین کا، بل لہ الولایت العامہ، بلکہ اس کے لیے عمومی ولایت ہے۔ فیرجع، جب عمومی ولایت ہے تو ہوگا کیا؟ فیرجع الیہ فی الحکم، ہاں، والفصل والقضاء، تو پس حکومت میں، حکومت کے حوالے سے اس کی طرف رجوع کیا جائے گا، یعنی حکومت اسی کی حوالے کی جائے گی، والفصل والقضاء، فیصلے کرنے کے لیے، ہاں، قضاوت کے لیے اسی کی طرف رجوع کیا جائے گا، وَذَلِكَ مِن مُخْتَصَّاتِهِ، اور یہ نائب امام کے مختصات میں سے ہے، لا يجوز لأحد ان يتولاها دونه الا باذنه، فرماتے ہیں کہ حکومت اور قضاوت و فیصلے کرنے کے لیے کسی ایک کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ فقیہ اور مجتہد کے علاوہ وہ ان امور پر مسیطر ہو، وہ یہ کام سنبھال لے، یعنی حکومت سنبھالنا، قاضی القضات بننا، کہتے نائب امام کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے الا باذنہ، ہاں اگر بننا بھی چاہتا ہے تو پھر نائب امام کی اجازت سے یہ وظیفہ انجام دے گا۔ کما لا يجوز اقامت الحدود والتعزیرات الا بامرہ وحکمہ، اسی طرح حدود کا قائم کرنا، تعزیرات کا قائم کرنا فقیہ اور مجتہد کے حکم اور اس کے امر کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ حدود کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایسا کام کہ جس پر خدا کی طرف سے دوسرے پر حد جاری ہو چکی ہو، جس طرح کہ خداوند متعال نے سورہ نور میں ذکر کیا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زانی اور زانیہ کو کیا کرو؟ 100 کوڑے لگاؤ، یعنی یہ حد ہے۔ فرماتے یہاں پر یہ نائب امام کے حکم سے ہی ہو سکتا ہے، ہاں، والتعزیرات، فرماتے تعزیرات یعنی ہی العقوبۃ المشروعۃ للتعذیب، کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ عقوبت، یعنی وہ سزا کہ جو ادب سکھانے کے لیے شریعت نے مقرر کی ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے یہ تعزیرات ہوں یا حدود ہوں،
ان کو قائم کرنا نائب امام کا ہی حق ہے۔ فَيُرْجَعُ إِلَيْهِ أَيْضًا فِي الْأَمْوَالِ الَّتِي هِيَ مِنْ حُقُوقِ الْإِمَامِ وَمُخْتَصَّاتِهَا خمس ادا کرنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی جیب سے جب چاہا ادا کر دیا، نہیں، بلکہ اموال کے حوالے سے بھی فقیہ اور مجتہد کی طرف ہی رجوع کیا جائے گا۔ ہی من حقوق الامام، کہتے وہ اموال کے جو حق کے امام ہے، امام علیہ السلام کا حق ہے کیا؟ خمس کے دو حصے، ایک ہوتا ہے سادات کا اور دوسرا ہوتا ہے امام کا۔ وَمِن مختصات، اور یہ نائب امام کے مختصات میں سے ہے، امام کے مختصات میں سے جب امام نہیں رہے تو وہ اموال جو ہیں جنہیں ہم سہم امام کہتے ہیں کہاں پہنچانے ہیں؟ نائب امام تک پہنچانا ہے۔ وَهَذِهِ الْمَنزِلَةُ أَوِ الرِّيَاسَةُ الْعَامَّةُ أَعْطَاهَا الْإِمَامُ لِلْمُجْتَهِدِ، یہ اتنی بڑی منزلت اور ریاست اور سلطنت فقیہ اور مجتہد نے کسی سے غصب کر کے نہیں لی ہے، بلکہ امام نے اسے عطا کی ہے۔ ہاں، یہ اتنی بڑی منزلت اور ریاست اور سلطنت اور یہ رتبہ امام نے عطا کیا ہے للمجتہد، اس مجتہد کو الجامع شرائط کے جس میں تمام شرائط کیا ہوتی ہیں؟ موجود ہوتی ہیں۔ کیوں؟ لیکون نائبا عنہ، تاکہ وہ امام اجل اللہ فرجہ الشریف کی طرف سے نائب بن جائے فی حال غیبت ہی، ان کی غیبت کی حالت میں، اس لیے کہ امام اپنے ماننے والے کو بے سہارا نہیں چھوڑنا چاہتے۔ وَلِذَالِكَ يُسَمَّى نَائِبَ الْإِمَامِ، وَلِذَالِكَ يُسَمَّى نَائِبُ الْإِمَامِ، اسی وجہ سے تو انہیں نائب امام کہا جاتا ہے۔ وَلِذَالِكَ يُسَمَّى نَائِبَ الْإِمَامِ، صحیح، اسی وجہ سے یسمہ میں ضمیر ہے کہ جو یسمہ کے لیے نائب فاعل بنے گی، اور یہ نائب الامام یہ اس کا مفعول بنے گا۔ وَلِذَالِكَ يُسَمَّى، یعنی یسمى المجتہد نائب الامام، اسی وجہ سے مجتہد کو نائب امام کہا جاتا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔